بارگاہ شہزادی و ملبنین سلام اللہ علیہ میں بہت بلند نعرے صلوات۔ ٹھیک۔ حاضرین گرامی، ماتم داران سرکار سلطان کربلا، موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے کہ ماہ سیام میں آپ حضرات جمع ہوئے ہیں۔ مجلس سرکار سید الشہداء برپا کرنے کے لیے بعنوان شہادت امیر المومنین علیہ السلام۔ چونکہ ہر طرف نفرتوں کے بازار گرم چل رہے ہیں، لہذا دل نے چاہا کہ بات اطاعت مادر کی جائے، تاکہ جب ماں کی اطاعت ہوگی تو بچے کی صحیح تربیت ہو جائے گی، اور جب بچے کی صحیح تربیت ہوگی تو پھر ماں نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کا بازار لگانا بتائے گی۔ لہذا سورہ مریم کی ایک آیت آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کیا۔ کلام ربانی اور ارشاد قرآنی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ کلمات جناب عیسیٰ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فضیلتوں کے ہمالیہ سے جناب عیسیٰ نے اعلان کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور یہ کلمات خداوند عالم کو اتنے پسند آئے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں اسے جگہ دی گئی۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ اکبر۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بیٹا بنایا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار بیٹا بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ اس نے مجھے جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا۔ فضیلتوں کے ہمالیہ سے جناب عیسیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عیسیٰ ہیں کون؟ جناب عیسیٰ نبی خدا، اللہ نے انہیں عبدیت کی منزل پر فائز کیا، صاحب کتاب بنا کر بھیجا، اولو العزم پیغمبر میں ہے جناب عیسیٰ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر اتنے سارے عہدے، مرتبے، درجات کے باوجود جناب عیسیٰ نے فخر اور مباحات کے موقع پر، افتخار کے موقع پر یہ اعلان نہیں کیا کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ نبی خدا ہیں، عبدیت کی منزل پر فائز کیا گیا جناب عیسیٰ کو،
صاحب کتاب نبی بنا کر بھیجا گیا، گہوارے میں قوت گویائی عطا کی گئی جناب عیسیٰ کو۔ لیکن جب جناب عیسیٰ افتخار کے مقام پر آتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار بیٹا بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے ابدیت کی منزل پر فائز کیا، شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے ایک صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا اس جناب عیسیٰ نے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے اولو العزم پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے گہوارے میں قوت گویائی عطا کی، بلکہ افتخار کے مقام پر جناب عیسیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار بیٹا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے عہدے اور مرتبے اور درجات اور منزلات ایک طرف ہے اور ماں کی اطاعت گزاری ایک طرف ہے۔ ساری فضیلتیں ایک طرف، ماں کی فرما برداری اور ماں کی اطاعت گزاری ایک طرف۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹا سا عہدہ ملا، اینٹ کے چلنے لگے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں حضرت۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ چھوٹا سا عہدہ ملا، کسی آپ میری طرف متوجہ رہیں، چھوٹا سا عہدہ ملا آپ میری طرف متوجہ رہیں، چھوٹا سا عہدہ ملا، نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ہے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہ اگر چھوٹا سا عہدہ ملا، کسی منصب پر پہنچے تو صاحب اینٹ کے چلنے لگے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ محلے کے بزرگ بھی ہمیں جھک کے سلام کریں، اور محلے کے بزرگوں کی تو بات الگ ہے، چاہ یہ رہے ہیں کہ جس کے سامنے خدا نے کہا کہ اپنے شانوں کو خم کر دو، وہ ہماری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لہذا ان کے لیے یہ پیغام دیا ہے جناب عیسیٰ نے، ماں کی عظمت، ماں کا مرتبہ، ماں کی منزلت، ماں کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے کہ جسے جناب عیسیٰ پہچنوا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ نہیں۔ لیکن مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے، فخر کس بات پہ ہے کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بیٹا بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کا فقرہ یاد کریں، آواز دی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اس نے نہ مجھے جبار بنایا ہے اور نہ ہی شقی بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جبار ہوگا اور شقی ہوگا وہ کبھی ماں کا اطاعت گزار بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ماں کا فرما بردار بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جو فرما بردار بیٹا ہوگا نہ وہ جبار ہوگا نہ شقی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کو بھی گیا، عمرے کو بھی گیا،
زیارت ابا عبداللہ الحسین کو بھی جا رہا ہے، صرف ایک ماں کی ہی تو بات نہیں مانتا، اللہ اکبر، صرف ایک ماں کی ہی بات تو نہیں مانتا، تاکہ ساری عبادتیں فضول ہیں اگر ماں کی اطاعت گزاری نہیں ہے، اگر ماں کی اطاعت گزاری نہیں ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے تربیت کا ذمہ دار باپ کو نہیں ماں کو بنایا ہے، اس لیے کہ بیٹے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بنسبت باپ کے، بنسبت باپ کے۔ بھائی ہمارے وجود میں، ہماری تربیت میں کتنا حصہ باپ کا ہے اور کتنا حصہ ماں کا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم تحقیق کریں گے، اور جب ہم نے تحقیق شروع کی تو ہمیں ملا کہ ہم صلب پدر میں تھے چند سال، صلب پدر میں چند سال، اور رحم مادر میں ہم نے گزارے 270 دن، اور پھر جو انسان جس جگہ زیادہ رہتا ہے اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہر نفسیات نے کہا کہ دیکھو جب بچہ رونے لگے تو ماں کو چاہیے اسے اپنے بائیں پہلو سے متصل کر لے، کیوں؟ چونکہ اسے سکون مل جائے گا، چونکہ شکم مادر میں ماں کے داہنے پہلو کی طرف نہیں بائیں پہلو کی طرف تھا۔ اللہ اکبر، وجود ایک ہے، پہلو داہنا ہے تو اثر کچھ اور ہے، پہلو بایاں ہے تو اثر کچھ اور ہے۔ جب وجود ایک ہے، پہلو دو ہیں تو اثرات الگ الگ ہیں، تو ماں اور باپ کی تربیت میں کتنے فرق ہوں گے؟ ہم رحم مادر میں تھے 270 دن، اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ماں کو بنایا۔ بچے کو زندگی کی معراج پہ لے کے جانا یہ ماں کا کام ہے۔ ماں کے اختیار میں ہے کہ بچے کا کردار کیسا ہوگا، بچے کی تربیت کیسی ہوگی، یہ ماں کے اختیار میں۔ تو ہم رحم مادر میں تھے 270 دن، تو انسان جس جگہ ہوتا ہے اس جگہ سے مانوس ہوتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کہیں مہمانداری میں جائیں تو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، کیوں؟ چونکہ بستر نیا ہے، جگہ نہیں ہے، آپ اس جگہ سے مانوس نہیں ہیں۔ یعنی جو انسان جس جگہ سے مانوس نہیں ہوتا ہے اس جگہ پر اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ جو انسان جس جگہ سے جتنا مانوس ہوتا ہے اسے اس جگہ پر اتنا سکون ملتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی بستر محمد سے کتنا مانوس تھے۔ کہ ایسا سوئے کہ مرضی الہی کو خرید لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو تربیت کا ذمہ دار شریعت نے ماں کو بنایا۔
تربیت کا ذمہ دار ماں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو بچیوں کو تعلیم دو، بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ کیوں؟ چونکہ پہلی درسگاہ آغوش مادر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پہلی درسگاہ آغوش مادر ہے۔ بیٹیاں جب پڑھی لکھی ہوں گی تو بیٹا صاحب کمال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ یاد رہے کہ بچوں کو صاحب کمال بنانے کے لیے باپ کا صاحب کمال ہونا شرط نہیں ہے، ماں کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ ماں کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ باپ صاحب کمال ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں علی سے بڑا کوئی صاحب کمال ہو تو بتائیں۔ امیر المومنین سے بڑا کوئی صاحب کمال ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر صرف باپ کا صاحب کمال ہونا ضروری ہوتا تو مولا کائنات اپنے بھائی عقیل سے کبھی یہ نہ کہتے کہ ایک ایسا گھرانہ تلاش کرو، ایک ایسا گھرانہ تلاش کرو۔ کیوں؟ چونکہ ایک صاحب کمال پسر کی ضرورت ہے۔ علی تو خود با کمال ہیں، علی تو خود صاحب کمال ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ اگر باپ کا صاحب کمال ہونا ضروری ہوتا تو کبھی یہ خواہش نہ ہوتی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ باپ کا صاحب کمال ہونا ضروری نہیں ہے، بچے کو صاحب کمال بنانے کے لیے ماں کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بھائی مولا کائنات، بھائی یہ وہ علی ہے کہ جس کی ذوالفقار بھی چلتی ہے تو 70 پشتوں کو دیکھ کے چلتی ہے، 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے کہ نہیں؟ لیکن مولا کائنات نے کیا کہا کہ ایک ایسا گھرانہ تلاش کرو۔ عقیل، یہ جناب عقیل سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسلوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے صاحب کمال رہیں، با کمال رہیں، تو با کمال خاتون کا انتخاب کریں۔ بھائی علی کی ذوالفقار چلتی ہے تو 70 پشتوں کو دیکھ کر چلتی ہے، اور جناب عقیل کون؟ کا عقیل ماہر نصاب، انصاب عرب، یہ نسلوں کو بتاتے ہیں کون کس کا باپ، کس کا کون سا شجرہ، بھائی کون سا قبیلہ، کون سا خاندان ہے کہ نہیں؟ یہ جناب عقیل ہے۔ تو جناب عقیل سے یہ خواہش ظاہر کر کے ہم تک پیغام پہنچایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بچے کے کردار کو منزل تکمیل تک پہنچانے کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے، ماں ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ ہم صلب پدر میں چند ساعت ہیں اور رحم مادر میں ہمارا وقت زیادہ گزر رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب ہم منتقل ہوئے رحم مادر میں تو اب باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، باپ کے نہ چلنے سے ہمارا کوئی تعلق، نہ اس کے ٹہلنے سے کوئی تعلق، نہ کھانے سے کوئی تعلق، نہ اس کی زندگی سے کوئی تعلق، نہ اس کی موت سے کوئی تعلق۔ یہ تنہا ہے کہ جو 270 دن کے سفر حیات کو
مکمل کرا رہی ہے ماں۔ اب ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ماں سے ہے۔ ماں چلے گی تو اس کا اثر ہم پر ہوگا، ماں کھائے گی تو اس کے اثرات ہم پر رونما ہوں گے، ماں بولے گی تو ہم سنیں گے، ماں گفتگو کرے گی تو ہمارا ذہن متوجہ ہوگا۔ یعنی سارا نظام اب ماں کے وجود سے ہے۔ یہ گوشت، یہ پوشت، یہ ہڈیاں، یہ ہمارا وجود کہاں تیار ہوا؟ بھئی شکم مادر میں۔ تو ہم پورا وجود جو لے کے آ رہے ہیں وہ شکم مادر سے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا تعلق اب ماں کے چلنے سے بھی ہے، ماں کی گفتگو سے بھی ہے، ماں کے افعال سے بھی ہے، ماں کے اعمال سے بھی ہے، ماں کی فکر سے بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں کی فکر اگر پاکیزہ ہوگی تو بیٹے کا کردار پاکیزہ ہوگا، ماں کی فکر آلودہ ہوگی تو بیٹے کا کردار آلودہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، 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 یا علی یا علی۔ نعرہ سلوات، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ہمارا پورا تعلق ماں سے ہے، ارباب اعضاء۔ اسی لیے شریعت نے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار کسے بنایا؟ ماں کو بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جنگ صفین میں آپ آئیں، جنگ صفین، لیلۃ الحریر۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی مولائی اور ہم بھی مولائی ہے کہ نہیں؟ جنگ صفین کتنے رات دن کی جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ تو ہے نہیں کہ صبح میں شروع ہوئی شام میں ختم ہو گئی، بس زبانی سی جنگ ہو گئی۔ جنگ صفین کتنے رات دن کی جنگ؟ صاحب پورا پڑاؤ پڑا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، پانی بند کیا گیا علی کے لشکر والوں کے اوپر جب ان کا قبضہ ہوا، یعنی معاویہ کا۔ اور پھر جب علی نے قبضہ کیا تو اب پانی بند نہیں، اس کا مطلب یہ کئی رات دن کی ہے نا جنگ صفین۔ اور اس صفین میں لیلۃ الحریر مشہور ہے۔ دیکھیں اگر جنگیں نہ بیان کی جائیں تو حق اور باطل کا فرق نہیں نظر آئے گا۔ انہی جنگوں کو پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ممبروں سے نہ بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرے سے نقاب ہٹ جائے گی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو جنگ صفین کئی رات شب روز کی جنگ جس میں لیلۃ الحریر مشہور ہے۔ لیلۃ الحریر میں مولا کائنات نے جنگ صاحب وہ صبح نمودار ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ صفین میں مولا کائنات ہیں کہ محمد کو بھیج رہے ہیں کہ محمد میدان میں جاؤ، محمد میدان میں جاؤ۔ یہ کون محمد ہیں؟ محمد حنفیہ۔ حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے اور ان کا نام محمد۔ تو محمد حنفیہ جنگ صفین میں جب مولائے متقیان بھیج رہے ہیں اور ادھر سے تیرو تبرو نیزہ طبل کی جب آوازیں سنائی دیں تو محمد کے قدم پیچھے ہٹے اور کہا کہ بابا ہم کئی دفعہ جا چکے، ہم کئی دفعہ جا چکے، کسی اور کو بھیجا جائے۔ وہیں پر امیر المومنین نے محمد کو روک کر تاریخ کے حوالے ایک جملہ کیا کہ محمد یہ تمہارا لہو نہیں، تمہارے شیر کا اثر بول رہا ہے۔ جنگ صفین میں
مولائے کائنات محمد حنفیہ کو مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں اور حنفیہ کے پیر میدان جنگ سے اکھڑ رہے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، اور اسی صفین میں ایک علی کا لاڈلا ہے کہ جس کے قدم میدان کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بابا مجھے اجازت دیجئے، بابا مجھے اجازت دیجئے، بابا مجھے اجازت دیجئے، یہ محمد، یہ کہوں کہ یہ حنفیہ کے شیر کی تاثیر تھی کہ محمد کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا کہ عباس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ حنفیہ کے شیر کی تاثیر تھی، اثر تھا کہ محمد کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ ام البنین کا شیر ہے جو میدان کی طرف بپھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بابا ہمیں اجازت دیں۔ عزیزان گرامی، بچوں کو جو صحیح تربیت ملے گی وہ ماں سے ملے گی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں جنگ خیبر میں لوگ جاتے رہے۔ جنگ خیبر آپ حضرات جانتے ہی ہیں، جاتے رہے، فتح ہوا۔ اچھا، یہ قلعہ کس کا تھا خیبر کا؟ کب بنا؟ کس نے بنایا؟ یہ یہودیوں کا تھا یا عیسائیوں کا تھا؟ کون تھا خیبر کے قلعے کا مالک؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ صرف یہ نہیں کہ مولانا خیبر کے در کو کھاڑ لیا، صاحب وہیں پھنسے ہوئے۔ تحقیق کریں۔ معرفت اہل بیت اس وقت تک انسان نہیں حاصل کر سکتا کہ جب تک ان کے افعال اور اعمال اور تمام چیزوں پر اس کی گہری نظر ہو۔ جیسے جیسے اہل بیت کے فضائل کے دریچے، جیسے جیسے اہل بیت کے فضائل وہ پڑھتا جائے گا، اس کے نگاہوں کے سامنے سے آل محمد بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ خیبر میں مولائے کائنات آئے اور پہنچے قلعہ قاموس۔ وہاں پہنچنے کے بعد علم نصب کر دیا، جگایا گیا مرحب کو کہ اٹھو، لشکر اسلام آ گیا۔ کہاں انتر؟ کام تمام ہو گیا۔ حارث وہ بھی چلا گیا۔ ابھی تک لوگ آتے رہے اور چلے جایا کرتے تھے، اور آج مدینے سے کوئی نیا لشکر آیا ہے؟ کہ نہیں، لشکر نہیں آیا ہے، کمانڈر بدل گیا، سپہ سالار بدل گیا ہے، لشکر وہی ہے۔ یاد رہے کہ انجمن کوئی بھی ہو، آرگنائزیشن کوئی بھی ہو، ملت کوئی بھی ہو، اگر قائد بزدل ہوگا تو قوم کو ڈبو دے گا، اور اگر قائد شجاع اور بہادر ہوگا تو قوم کو اٹھاتا ہوا چلا جائے گا۔ یعنی میرے عزیزوں اور دوستو، کہ یاد رہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیشہ اتحاد میں برکت ہے، متحد ہو کے رہیے، جہاں بھی رہیے ایک رائے ہو کے رہیے، متفق ہو کے رہیے، اور اسی اتحاد میں برکت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، ورنہ بکھر جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا۔ امیر المومنین کے مقابلے میں جب مرحب آیا تو کہا کہ کون ہے، کس کی موت لے کے آئی؟ نہیں جانتے ہم کون ہیں؟
کہا کون؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گفتگو ماں کے سلسلے سے چل رہی ہے۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ بات ماں کی آئی، یاد رہے جب ماں کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو لہو گرم ہو جایا کرتا ہے۔ جب ماں کے ذریعے سے تعارف ہوا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کائنات کا امیر المومنین مولا نے تعارف کرایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں۔ انداز وہی ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ زمانے والوں یہ یاد رکھنا، خیبر دو سپہ سالار کی جنگ نہیں ہے، خیبر دو کمانڈروں کی جنگ نہیں ہے، خیبر دو شجاعوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ خیبر دو ماؤں کے کردار کی جنگ ہے۔ ایک وہ ماں ہے کہ جو مرحب بناتی ہے، ایک وہ ماں ہے جو حیدر بناتی ہے۔ تربیت جیسی ہوگی بچہ اسی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ یہ فاطمہ بنت اسد کی تربیت کے اثرات ہیں۔ جب ماں صاحب کمال ہوتی ہے، جب ماں با کمال ہوتی ہے تو بیٹا بھی با کمال ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اہل بیت کے سلسلے سے ہمارے درمیان علماء گزرے ہیں کہ جب ماں نے تزکیہ نفس کیا تو قوم کو سید رضی دیا، سید مرتضیٰ دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم حضرت علی تھوڑی نہیں ہو جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ حضرت علی ہو جائیے، آپ ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ مطہر، وہاں نجاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا، آپ نجس قطرے کی پیداوار۔ لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ آپ میسم بن جائیے، آپ ابوذر بن جائیے، آپ قمبر بن جائیے، آپ مقداد بن جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ ماں کی تربیت ہے جو امیر المومنین ممبر پر آئے، جب دعوی سلونی کیا، جب ہر موقع پر یہ لوگ اس تاک میں تھے کہ کہیں سے ڈاؤن کیا جائے، ذلیل کر دیا جائے، کچھ پھنسایا جائے، ایسا کچھ سوالات ایسے کیے جائیں کہ علی جواب نہ دے پائے۔ ہر وقت اسی فکر میں تھے۔ اب وہ مدینے کا صاحب بہوجن سماج کہ اس فراق میں، اور وہ نور الہی مدتوں تحقیق کرنے کے بعد سوال تیار کیے گئے اور امیر المومنین کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد میں فرمایا، یا علی یہ بتائیں، آپ تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے جانور ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں، کتنے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا، جس کے کان ظاہر ہیں بچے دیتے ہیں، جس کے کان ظاہر نہیں ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سائل بیٹھ گیا، دوسرا سائل کھڑا ہوا،
سوال وہی ہے، سائل بدل گیا۔ یا علی کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے بچے دیتے ہیں؟ مولا متقیان نے بھی ہوئی بدل دی، کہا کہ جاؤ جا کے دیکھ لینا، جو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو غذا نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدتوں تحقیق کرنے کے بعد سوال تیار کر کے آ رہے ہیں۔ پھر تیسرا بندہ کھڑا ہوا، یا علی کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے بچے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ ولی ہے کہ کبھی جس نے حالت رکوع میں بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ در علی سے کون خالی ہاتھ جا سکتا ہے؟ کہا کہ جا کے دیکھ لینا، جو اپنے بچوں کو شیر پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو شیر نہیں پلاتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ خطاب کیا مولا کائنات نے، کیا لوگوں یاد رہے قیامت تک تم مجھ سے ایک ہی سوال کرتے رہو گے، لیکن میں علی بن ابی طالب تم کو ایک جواب نہیں دوں گا ایک سوال کا، تم سوال کرتے چلے جاؤ گے، علی کے جواب بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ذات امیر المومنین، امیس علی کے چاہنے والے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے فضائل سناؤ تاکہ ان کے دل شاداب ہو جائیں، خوش ہوں، اور پھر اس کے بعد انہیں ہماری مصیبت کو بتاؤ، اس لیے کہ جب دل خوش ہوں گے اور مصیبت بیان کی جائے گی تو ہمارے چاہنے والے مغموم ہوں گے، ان کی آنکھیں ہمارے غموں میں اشکبار ہوں گی۔ چھٹے امام نے دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آوازیں مظلومیت اہل محمد، مصیبت اہل بیت پر بلند ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار ان آوازوں کو سلامت رکھنا، کہ جو آوازیں ہمارے مظلومیت پر بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج 20 رمضان، ذرا سن 40 ہجری 20 رمضان المبارک کو کوفے چلتے ہیں، وہ علی کا گھرانہ بیت الشرف، 20 رمضان کو میرا مولا بستر اضطراب پر ہے۔ امیر المومنین کا سر شغاب۔ ہمارے یہاں اگر کوئی علیل ہو یا یہ کہیں کہ اگر ہمارا بابا ہمارے سامنے مریض ہو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اب ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ اٹھنے والا ہے، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ کہ جب طبیب نے کہا، امام حسن کے سوال کرنے پر مولا نے پوچھا، طبیب نے فرمایا جتنی زیادہ وصیتیں ہوں وصیتیں کر لیں، اب وقت زیادہ نہیں ہے۔ جب جناب زینب نے اس جملے کو سنا تو اس علی کی لاڈلی بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ کل صبح ہم یتیم ہو جائیں گے۔ ارباب عزا اور روایات ملتی ہے کہ یہ 19ویں کی شب میں
حذیفہ یمانی اور ان کے ساتھ کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا علی جب سے رمضان آیا اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا اضطراب پایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے خضاب اس لیے نہیں کیا کہ یہ داڑھی ہمارے خون سے خضاب ہوگی، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، کبھی کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ عید اس کی ہوگی جو رہے گا۔ مولا ہم پہرا دینا چاہتے۔ حذیفہ کو امیر المومنین نے خدا حافظ کیا، حذیفہ جاؤ خدا حافظ، سمجھایا حذیفہ کو، لیکن حذیفہ جب آ رہے ہیں تو اضطرابی کیفیت میں ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں چلا تو روتا ہوا، لیکن میں مڑ مڑ کے اپنے مولا کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آخری مرتبہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا مولا کھڑا تھا، ہاتھ کو بلند کر کے کہہ رہا ہے حذیفہ خدا حافظ، تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آیا، آنے کے بعد رات کا آخری حصہ گزر چکا تھا، میں تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اللہ اکبر، صبح میں میری زوجہ نے جب بیدار کیا کہ دیکھو حذیفہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے، آواز سنی تو ایک آواز بلند تھی، قد قتل امیر المومنین، علی قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء، 4 جنازے ایسے ہیں تاریخ میں کہ جنہیں شب میں غسل دیا گیا۔ پہلا جنازہ زہرا کا، زہرا نے وصیت کی تھی کہ ہمیں شب کے تاریکی میں غسل دیا گیا، ہماری غسل و کفن کی خبر دوسروں کو نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ کے جنازہ، رسول اللہ کے جنازے کو بھی شب کی تاریکی میں غسل و کفن دیا گیا۔ یہ کوفے میں تیسرا جنازہ امیر المومنین کا ہے کہ جو شب کی تاریکی میں غسل دیا جا رہا ہے۔ ہاں جب غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا کی پشت پر گھٹوں کے نشان، سیاہ نشان کو دیکھا تو پتہ کیا کہ مولا یہ پشت پہ نشانات کیسے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا میرا بابا کوفے کے یتیموں کو اپنی پشت پہ بوریوں میں غذا لے جا کے پہنچایا کرتا تھا۔ ارباب اعضاء، یہ وہ علی ہے کہ جب علی اذان دیتے تھے تو کوفے کے یتیم کہتے تھے کہ میرا بابا اذان دے رہا ہے۔ عرب کا کلچر یہ تھا کہ اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو بچے اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے کہ یہ یتیم ہے، بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا۔ علی ان یتیموں کو اٹھا کے اپنی آغوش میں پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جب تمہیں کوئی کہے کہ تم یتیم ہو تو یہ کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہے، ہمارا بابا علی ہے۔ یہ وہ بچے ارباب اعضاء۔ چوتھا جنازہ زندان شام میں سکینہ کا تھا جو شب میں غسل دیا گیا۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ کوفے کے یتیم بچے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو اپنے حصے کا شیر لے کے در علی پر آ گئے کہ ہم اپنے بابا کے لیے شیر لے کے آئے۔ ہاں ارباب اعضاء، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ ہمارے جنازے کو میرے لال تنہائی میں ایک حجرے میں رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ جنازہ تیار کر کے حجرے میں رکھا گیا۔ اب یہاں سے علماء اور روایات ملتی ہیں کہ وہ جنازہ ملائکہ عرش پر لے گئے، پھر وہاں سے آیا اور پھر اس کے بعد وصیت یہ تھی کہ میرے لال حسن
میرے جنازے کو آگے سے نہ اٹھانا، بائیں سے اٹھانا، آگے سے جنازہ ہمارا خود بخود اٹھے گا۔ ہاں ارباب عزا جب جنازے اٹھانے کی باری آئی تو انتظار کر رہے ہیں، جب جنازہ سرانے سے اٹھنے لگا تو امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ہاں کاندھا دے کے جنازے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے مولا، ارے یہ کوفہ ہے، عباس موجود ہے کاندھا دینے کے لیے، حسن ہے، امام حسین ہے کاندھا دینے کے لیے، یہ کوفہ ہے، آپ کی حکومت تھی۔ ارے کوفے کے یتیم بچے سر پیٹتے ہوئے چل رہے ہیں، ارے ذرا سرزمین کربلا پہ آئے، یہ آپ کا لاڈلہ حسین بے غسل و کفن تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ ارے جب حسین کی بچی سکینہ اپنے بابا کے غم میں ماتم کرنا چاہتی ہے تو کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تعزیانے مارتا ہے۔ مجھے نہیں ملا کہ جناب سکینہ کے رخسار پر کتنے تماچے لگے، لیکن ہاں مقاتل نے یہ پتہ بتایا کہ سکینہ کے رخسار پر اتنے تماچے لگے تھے کہ رخسار نیلے پڑ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ